الحمد لله والسلام على رسول الله أما بعد. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث بھیجا بکتاب ہی اپنا خط دے کر رجلا ایک آدمی کو وامرہ اور اس کو حکم دیا ان یدفعہ کو اس کو سپرد کر دے العظیم البحرین بحرین کے جو گورنر ہیں ان کو فدفعہ اور سپورٹ کر دیں عظیم البحرین بحرین کے جو گورنر ہیں وہ اس خط کو انہوں نے سپورٹ کر دیا الى کسرا کی طرف، یہ جو ایران کا بادشاہ تھا کسرا. فلما قرأہ جب کسرا نے ایران کے بادشاہ نے اس کو پڑھا مزقہ اس کو پھاڑ دیا خط کو. فحسب تو میرے خیال میں ابن مسیب نے کہا فدعا علیہم ان کے خلاف بد دعا کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یمزقوا کل ممزق کہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں خوب ٹکڑے، اور پھر ان کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کی وجہ سے. اور اس حدیث میں جو ہمارے باب کے متعلقہ بات ہے وہ ہے کہ لکھ کر دینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر دیا اور جس صحابی کو دیا اس کو پڑھ کر سنایا بھی نہیں اور اس نے خود پڑھا بھی نہیں، لکھ کر دیا، بند کر دیا اور کہا کہ فلاں جگہ پہنچا دینا ہے. تو اگر وہ آدمی پہنچانے والا قابل اعتماد ہو، قابل اعتبار ہو اور اس خط میں وہ تبدیلی نہ کرے، اس تحریر میں وہ تبدیلی نہ کرے جو اس کو ملی ہے، تو وہ تحریر معتبر ہوگی. یہ آگے جو پہنچانے والا ہے اب اس کے قابل اعتبار اور قابل اعتماد ہونے کی شرط ہے جو کہ تمام راویوں کے اندر ہوتی ہے. اس کو علم و رجال کے اندر ثقہ کہتے ہیں، قابل اعتماد. ثقہ کا معنی قابل اعتماد. تو جو استاذ ہے وہ ایک چیز لکھ کر دے دے اور اس کو آگے پہنچایا دے، اور عوام کے اندر بھی لکھی ہوئی چیز وہ قابل اعتبار ہوتی ہے لیکن اس کے اندر وہ مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے اوپر مہر لگاتے تھے. اور اس کے اندر اس چیز کو بھی دیکھا جائے گا مہر نقلی نہ ہو اور لکھنے والا اپنے پاس سے لکھ کر اس کے اوپر مہر نہ چڑھ دے. یہ تمام چیزیں مجھے خاطر ہوں گی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں احادیث کو پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.